غالی بیان کرتے بشر بن حارث نسلی عمریں بڑے کرتے تھے، اڑوس پڑوس میں غریب مسکین یتیم لوارث رہتے تھے۔ امام صاحب سے ملنے آئے، حضور اللہ کا شکر ہے پھر بلاوا آیا ہے، حج پہ جا رہا ہوں۔ تو امام صاحب فرمانے لگے کتنا خرچ آئے گا حج پہ؟ کہنے لگا 2000 دینار۔ فرمانے لگے یہ کیوں خرچ کرنے ہیں؟ کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ تو فرمایا اللہ اگر گھر بیٹھے بیٹھے راضی ہو جائے تو بلے شاہ آسمانی اڈ دیاں پھڑدا ہے، جڑا گھر بیٹھا انہوں بڑھیا ہی نہیں۔ اگر اللہ گھر بیٹھے بیٹھے راضی ہو جائے تو کہا جناب یہ تو کیا بات ہے۔ تو آپ فرمانے لگے وہ جو تیرے محلے میں یتیم نہیں رہتے، وہ جو غریب اور مسکین اور مقروض نہیں رہتے، آپ نے فرمایا جا جا کے ان کی خدمت شروع کر۔ غزالی وعدہ کرتا ہے رب گھر بیٹھے بیٹھے تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ حضرت فاطمہ کے وصال کا وقت آیا، انتقال کا، تو حضرت اسماء بنت امیس کو بلایا اور بلا کے فرمانے لگی تو مجھے غسل دینا اور سوائے میرے شوہر مولا علی کے کسی اور سے مدد بھی نہ لینا۔ اور فرمانے لگی میں نے حبشہ کے بارے میں سنا ہے کہ وہاں جب بیویوں کا جنازہ اٹھتا تھا تو وہ لوگ چارپائی کے اوپر یوں کر کے اس طرح کر کے لکڑیاں لگاتے تھے، نیچے باندھ لیتے تھے اور لکڑی میں لچک ہو تو اوپر جا کے پھر اس کو باندھ دیتے تھے تو پردہ بن جاتا تھا۔ فرمایا میں نے علی کو بتا دیا ہے، تمہیں بھی بتا رہی ہوں، جنازہ میرا رات کو اٹھانا اور لکڑیاں لگا کے نا تو اوپر پردہ کر لینا، میرے وجود پر پڑی ہوئی چادر پر بھی کسی کی نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ رات کو جنازہ اٹھانا اور رات کو مجھے دفن کر دینا۔ مدینہ منورہ میں حضور کے وصال ظاہری کے 6 ماہ بعد جناب فاطمہ الزہرا کا جنازہ اٹھا تو مسجد نبوی شریف سے ایک شخص اپنی داڑھی آنسوؤں سے بھگوتا ہوا نکلا تو حضرت ابوبکر صدیق نے کھڑا کر کے پوچھا کیوں نبی پاک کے چچا عباس روتے کیوں ہو؟ حضرت عباس کہنے لگے پہلے حضور گئے تھے اب نبی پاک کی تصویر بھی چلی گئی۔ کہ کیا ہوا؟ کہ جناب فاطمہ کا وصال ہوا۔ پھر سے ایک دفعہ مدینے میں رات آئی، پھر سے شام ہوئی، پھر سے جنازہ اٹھا۔ شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عباس نے، حضرت قسم بن عباس نے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے تدفین سے فارغ ہوئے۔ ایک روایت ہے کہ حضرت عباس نے جنازہ پڑھا اور ایک مستند روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جنازہ پڑھایا۔ اور جب جنازہ پڑھا کر کے باہر نکلے تو حضرت علی شیر خدا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس میں کالی روتے کیوں ہو؟ فرمانے لگے صرف فاطمہ نہیں رہی، مصطفیٰ کریم کی امت کے لیے دعائیں کرنے والا ایک بڑا ہاتھ رخصت ہوا ہے، ایک بڑا ہاتھ۔ جناب فاطمہ الزہرا نے 29 سال کی عمر مبارک گزاری۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ موضوع بیان کیا تھا تو میں نے بات کر دی تھی، کیونکہ میں نے نہیں کی، وہ بات کسی اور کی ہے، کرنی بڑی ضروری ہے۔ علامہ اقبال کہنے لگے، اسرار بے خودی میں لکھنے لگے کہ فاطمہ جو تو نے کیا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اقبال کہنے لگے فاطمہ جب تجھے دیکھتا ہوں نا تو تڑپ اٹھتا ہوں۔ کہنے لگے اے فاطمہ میرے رسول کریم نے نا میرے پاؤں میں شریعت کی زنجیریں باندھ دی ہیں، اگر مجھے شریعت منع نہ کرتی، حضور پابند نہ کرتے تو میں کعبے کا طواف نہ کرتا، تیری قبر کا طواف کرتا۔ فاطمہ تو نے 29 سال میں وہ انقلاب برپا کیا، امت پر وہ رحمت کی۔ علی کے گھر کی ہے عزت، علی سے سنتے ہیں۔ نبی کے گھر کی ہے عزت، نبی سے سنتے ہیں۔ وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ۔ کبھی آپ اگلا فقرہ سنیں نے تو بریلی کے امام نے حد کر دی، فرمانے لگے جان احمد کی راحت پہ لاکھوں صلاح۔ جان احمد کہتے ہیں نبی پاک کی جو جان ہے وہ سیدہ فاطمہ ہے، اور صرف جان نہیں، یہ وہ والی حضور کی جان ہے جس سے نبی پاک سکون حاصل کرتے، راحت حاصل کرتے ہیں۔ جان احمد کی راحت پہ
اور اس کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ نبی پاک کی جان کو سکون حضرت فاطمہ کی وجہ سے ملتا. جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. اور حضرت حسنین کریمین کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے. حضرت فاطمہ کے بارے میں کچھ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ عورتوں کی طرح انہیں حیض نفاس نہیں آتا تھا, اللہ نے پاک پیدا فرمایا, اور مولا علی تو پہلے ہی پاک ہے. تو فرماتے ہیں یہ جو بچے ہوئے نا, یہ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے. یہ بریلی کے امام کی محبت ہے سیدہ فاطمہ سے اور حسنین کریمین سے. کیا انداز ہے, کہنے لگے آب تطہیر سے جس میں پودے جمے, اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. اس ریاض, پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے لوگ اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں. اہل بیت کی شان سننی ہے تو بریلی کے امام سے سنو. اس ریاض نجابت پہ کہتے ہیں حضرت فاطمہ صرف پاک نہیں, پاکیزگی کا پورا باغ ہے. پورا یعنی ان کی چھاؤں بھی پاک ہے, ان کا سایہ بھی, ان کا پھل بھی, ان کی ٹہنیاں بھی, بولے تو زیاد, ان کی ٹہنیاں بھی, ان کی زمین بھی. اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. مولا علی کہتے ایک دن میں نے عجیب نظارہ دیکھا. نبی کریم علیہ السلام سفر سے واپس آنے والے تھے. میں نے حضرت فاطمہ کو اطلاع دی کہ حضور آج پہنچ جائیں گے, تو انہوں نے گھر سارا صاف کیا, سجایا, سنوارا, کھانا پکایا. لیکن فرماتی ہیں جیسے ہی حضور اندر داخل ہوئے نا گھر کے, جناب فاطمہ نے حضور کا چہرہ دیکھا تو ہاتھ پکڑ کے چومنے لگی. اور کہتے ہیں جب انہوں نے سر اٹھایا تو ان کا چہرہ سارا آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا. رسول کریم نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا, بٹھا لیا. فرمایا فاطمہ بیٹے رونے والی تو بات کوئی نہیں تھی, کیوں رو پڑی ہو؟ تو عرض کرنے لگی محبوبہ میں بچپن سے دیکھ رہی ہوں, محنت کرتے, جد و جہد کرتے, مشقت کرتے, یا رسول اللہ آج آپ آئے ہیں تو آپ کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار ہیں, حضور وجود تھکا ہوا ہے. یا رسول اللہ میں نے ساری زندگی آپ کو کام کرتے دیکھا ہے, مدینے والے حبیب مجھے بتا تو صحیح کام کب تک کرنا؟ کو وقت آئے گا جب آپ کی کمر بھی بستر سے لگے, کو ٹائم آئے گا آپ گھر میں بیٹھیں, من پسند غذائیں کھائیں. حضور کب تک یہ جد و جہد کرنی ہے, کب تک یہ کام ہوگا؟ جناب فاطمہ فرماتی حضور نے میرے آنسو پونچھے. مولا کائنات شیر خدا فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے فاطمہ تیرے باپ کی ڈیوٹیاں بڑی زیادہ ہیں. جب تک دنیا کے آخری کونے تک دین نہیں پہنچ جاتا, اور جب تک اینٹیں اور پتھر بھی میرے دین کا پیغام سن نہیں لیتے, اتنی دیر تک تیرا باپ جد و جہد کرتا ہی رہے گا. یہ بڑا مشکل کام ہے, یہ دین کا سفر, یہ دین کی جد و جہد, یہ دین کی تھکاوٹ. آپ اپنی مرضی نہیں کر پاتے. لوگ اپنی مرضی کے ساتھ جی نہیں پاتے جو اس رستے کے مسافر ہوتے ہیں. وہ دین کی پراپرٹی ہوتے ہیں, انہیں دین کے مطابق چلنا پڑتا ہے. تو جناب فاطمہ نے وہ سارے رنگ دیکھے رسول کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے. تیری ساری کیفیت جب دیکھی نا کہ حضور اتنی محنت کرتے ہیں, تو پھر جناب فاطمہ کو میرے نبی کی امت سے پیار بڑا ہو گیا صلی اللہ. سمجھیے گا اس بات کو, امت مسلمہ سے حضرت فاطمہ کو بڑا. امام حسن کہتے ہیں میری اماں سارے کام کرتی تھی گھر کے. اب تو شہزادے ہیں نا ہمارے بچے, کام اور بچی, یعنی بچی میکے سے واپس آتی ہے تو سب سے بڑا دکھڑا یہ سناتی ہے کہ وہ کام بڑا کراتے ہیں. یہی ہے نا دکھڑا؟ ہاں نہ تو کریں. سب سے بڑا دکھڑا کیا ہے؟ پتہ نہیں کیا کراتے ہوں گے, ہال نہیں چلوا لیتے کہیں, یا کچھ چکی نہیں پسوا لیتے, پتہ نہیں کون سا ایسا کام ہے. اور آپ ناراض نہ ہو جانا, میں بھی بیٹی کا باپ ہوں, میں بھی بہنوں کا بھائی ہوں, میں بھی اس بات کو سمجھتا ہوں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا, کہ یہ بات نہیں ہے کوئی کرنے والی کہ سارے بچی کے ماں باپ جمع ہو کے پہنچ جاتے ہیں ہماری بچی جی کام بڑے کرتی ہے. مثلاً کیا کرتی ہے؟ کیا کرتی ہے وہ؟
آؤ میں بتاؤں میرے مصطفیٰ کی بیٹی کیا کرتی تھی. میں نے سینکڑوں دفعہ یہ بات کی ہے اور میرا دل کرتا ہے روزانہ کروں، پھر کرتا ہوں. دنیا میں کوئی اتنا غریب ہے جس کی بیٹی اتنا کام کرے کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں؟ ہے کوئی اتنا غریب تو اٹھ کے بتائے کہ میری بیٹی سسرال میں اتنا کام کرتی ہے کہ چھالے پڑ جاتے. میں دکھاتا ہوں. میرے رسول کی شہزادی کو چھالے پڑ جاتے. کچا مکان، جناب فاطمہ جناب فضا کی لونڈی تھی، ان سے مٹی منگاتی اور گھر میں لیپا پوتی کرتی، پھر جھاڑو دیتی. امام حسن اور حسین کے درمیان پورے سال کا فرق نہیں، 11 مہینے کا فرق. دونوں بچوں کو سنبھالتی. جناب علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد بوڑھی تھی. جناب فاطمہ وہ کھول کے نوکری کرتی کہ حضرت فاطمہ بول پڑتی، حضرت فاطمہ بنت اسد بول پڑتی. کہتی بیٹے فاطمہ میرا اتنا نہ خیال رکھا کر، تیرے اپنے بھی بچے ہیں. جناب فاطمہ فرماتی ہیں آپ صرف علی کی ماں تو نہیں نا، آپ میری بھی تو ماں ہے نا. یہاں بیبیاں فلسفہ بیان کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں جی کس حدیث میں آیا ہے ساس سسر کی خدمت فرض ہے؟ میں نے کہا کسی میں بھی نہیں آیا. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی میں بھی نہیں آیا. لیکن یہ تو آیا ہے نا کہ شوہر راضی ہو تو اللہ راضی رہتا ہے. تو اگر شوہر ماں باپ کی خدمت سے راضی ہوتا ہے تو کرو خدمت، اس کو تو راضی کرنا ہے نا، اس پر تو توجہ دو. حضرت فاطمہ پھر چکی پیستی. چکی چکی یہ آسان جملہ نہیں کہہ جاتے، ہم سن لیتے ہیں. آپ چکی پیس کر، جو پیس کر اس کا آٹا بنانا، پھر بچوں کے لیے کھانا پکانا. پھر ایک دن کہنے لگے علی آپ کی آمدن تھوڑی ہے، خرچے زیادہ، چرخا نہیں لا دیتے؟ فاطمہ کیا کرو گی؟ فرمایا تھوڑا سا سود بنا لیا کروں گی، تم بیچ آیا کرنا. چلو میں تھوڑا ہاتھ بٹاؤں گی. یہ ساری ڈیوٹیاں کر کے حضرت حسن برواتے ہیں. پھر عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی، پھر شانوں والے نبی کی شانوں والی بیٹی، پھر پاک محبوب کی پاک شہزادی. ساری ڈیوٹیاں کر کے رات کو مولا علی سے کہتی اگر آپ اجازت دیں تو اللہ کو راضی نہ کر لوں. حضرت علی فرماتے فاطمہ جیسے دل کرے. تو امام حسن کہتے ہیں پھر میری ماں مصلی بچھا لیتی، مصلی، اور پھر ساری رات وہ نماز پڑھتی، ساری رات. اور فرماتے ہیں جب سویرے ہاتھ اٹھاتی تو پہلی دعا یہ کرتی اے اللہ میرے رسول کی امت پہ رحم فرما، اے اللہ میرے رسول کی امت پہ رحم فرما. تو کہتے ہیں زمانے بیت گئے یہ دعا سنتے. تو ایک دن میں قریب گیا تو میں نے کہا امی حضور کوئی دعا میرے لیے بھی کر دیں، کوئی حسین کے لیے بھی کر دیں، کوئی زینب کے لیے بھی کر دیں. ساری دعائیں امت مصطفیٰ امت مصطفیٰ امت مصطفیٰ. کتنا بڑا جملہ ہے، کتنا بڑا. شیخ محقق نے لکھا ہے کتنا بڑا. جناب فاطمہ فرمانے لگی تیرے لیے بھی کرتی ہوں، حسین کے لیے بھی کرتی ہوں، زینب کے لیے بھی کرتی ہوں، سب کے لیے کرتی ہوں. اور دیکھا یاد رکھنا فاطمہ کی دعاؤں پر پہلا حق میرے رسول کی امت کا ہے. فاطمہ کی اصل میں بات بہت خوشی کی سنا دی میں نے آپ، لیکن آپ وہی سست کے سست رہ گئے. یہ کسی عام آدمی کی دعا نہیں، پیر صاحب کی، درویش صاحب کی رٹی رٹائی دعا نہیں، یہ سیدہ فاطمہ کی دعا ہے. آپ کو اتنا بڑا خزانہ مل رہا ہے اور آپ سمجھے نہیں بات کو. حضرت فاطمہ فرمانے لگی میری دعاؤں پر سب سے زیادہ حق میرے رسول کی امت کا ہے، تو میں یہ حق ہمیشہ ادا کرتی رہوں گی، میں انہیں دعائیں ہمیشہ دیتی رہوں گی. حضرت فاطمہ بڑا پیار کرتی. امام حسن کہتے ہیں کہ ایک پورا دن گزر گیا، کھانے کو کچھ نہ ملا. اگلی شام آ گئی تو چند روٹیاں کھانے میں ملیں. جو لائے حضرت علی، جناب فاطمہ نے پیس کے روٹی پکائی. فرماتی ہیں سب کو کھانا کھلا دیا تو اپنی روٹی آپ نے رکھ لی. جب آپ کھانا کھانے لگی، کھانے پر ہاتھ ہی رکھا تھا کہ دروازے پر کسی نے صدا دی. تو کہتے ہیں بولنے والے کے لفظ بڑے عجیب تھے. جس نے صدا دی نا اس کے لفظ بڑے عجیب تھے. کہنے لگے اور رسول اللہ کی بیٹی، میں 2 دن سے فاقے میں ہوں، تو مجھے پتا ہے اس گھر سے روٹی ضرور ملے گی. جناب فاطمہ نے نہ کھانا اٹھایا. امام حسن کو کہنے لگی بیٹے دے آ. جناب حسن کہتے ہیں مجھے بڑی تکلیف ہوئی، ہم سب کھانا کھا چکے تھے، مولا علی بھی کھا چکے تھے، صرف میری اماں نے نہیں کھایا تھا. ماں اور بیٹے کا پیار.
اور پھر حسن حسین اور سیدہ کا پیار. فرماتے میں نے کہا اماں جی آدھی دے دیتے ہیں، آدھی آپ کھا لیں، پورا دن گزر گیا آپ فاقے سے ہیں. تو کہتے ہیں حضرت فاطمہ نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، پھر میرا ماتھا چوما، کہنے لگی بیٹا تو نے اس کی آواز نہیں نہ سنی جس نے صدا لگائی. اس نے نہ تو علی سے بات کی نہ تیرے ساتھ بات کی، اس نے تو کہا رسول اللہ کی بیٹی. تم نے صدا نہیں نہ سنی، اس کے لفظ کیا ہے، اس نے تو میرے ساتھ بات کی. اور پھر فرمایا بیٹے میں ایک دن سے فاقے میں ہوں، وہ 2 دن سے فاقے میں، میرا ایک دن گزارا اور ہو جائے امت کے ساتھ. ایک دن نا ایک نبی پاک کی بارگاہ میں شخص آیا، اس نے کلمہ پڑھا، قبیلہ بنو سلیم سے اس کا تعلق تھا. نبی کریم علیہ السلام نے اس سے اس کی مالی حالت پوچھی تو اس کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قبیلے میں 3000 لوگ ہیں اور سب سے غریب میں ہی ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مدد کرو بھائی. حضرت سعد بن عبادہ اٹھے تو انہوں نے نا اس کو کہا کہ میری اونٹنی باہر کھڑی ہے، تو یہاں سے اٹھ کے چل، میں اونٹنی تجھے دیتا ہوں. مولا علی شیر خدا اسی وقت اٹھے اور آپ نے اپنے سر سے امامہ شریف اتارا، فرمایا میں نے کل ہی خریدا ہے، یہ میں تمہیں تحفے میں دیتا ہوں. حضور نے نا حضرت سلمان فارسی کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا اسے سواری بھی مل گئی، کپڑے بھی مل گئے، اس کے کھانے کا بندوبست کر، پتہ کر کس گھر میں کھانا ہے تو لا. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں گلی میں نکلا تو پہلی نظر میری سیدہ فاطمہ کے دروازے پہ پڑی. میں نے دستک دی، سیدہ فاطمہ اندر سے بولی کون ہے؟ میں نے کہا میں غلام سلمان فارسی. جناب فاطمہ تزارہ سے میں نے عرض کی ایک بندہ آیا ہے، کلمہ پڑھا ہے، اور وہ کہتا ہے 3000 آدمی میرے قبیلے میں اور سب سے غریب میں ہوں. تو اماں جی اس کو مولا علی نے امامہ دے دیا ہے اور حضرت صاحب بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنی دے دی ہے. اب وہ حضرت فاطمہ فرما سکتی تھی کہ جب شیر خدا نے دے دیا ہے تو ہمارا پہ حصہ پڑ گیا. تو فرمانے لگی بھائی میرے ساتھ کیا مطالبہ ہے بتاؤ جلدی کرو. کہا کھانا نہیں کھایا اس نے. تو آپ فرمانے لگی کھانا دیتے. حضرت سلمان فارسی کہنے لگے اماں جی کھانے میں کیا ہے؟ تو کہنے لگی کچھ بھی نہیں، 3 دن ہو گئے حسن حسین نے روٹی نہیں کھائی، پر بڑا کچھ ہے میں دیتی ہوں. کہتے میں سوچ میں پڑ گیا کہ انہوں نے 3 دن سے نہیں کھایا، پھر بھی بڑا کچھ ہے. پھر بھی ہم نے نا جو کھایا ہے اور باقی کا سالن فریج میں رکھا ہے، پرسوں والا بھی فریز ہوا پڑا ہے، شام کی سبزی آ گئی. کسی نے پوچھا حال کیا؟ کہتے سب سے غریب میں ہی ہوں، بڑا ماڑا بندہ ہوں، رو پڑیں گے، پریشان. کہا بچوں نے 3 دن سے روٹی نہیں کھائی، پر سلمان بڑا دیا ہے میرے اللہ نے، بڑا کچھ ہے. تو کہا اماں جی پھر کرنا کیا ہے؟ فرمایا تو ٹھہر نا میں بتاتی ہوں. کمبل پڑا تھا، بسترا سمجھ لیں، موٹا اوڑھنے کا، کھدر کا. حضرت فاطمہ جلدی سے لائیں، فرمانے لگے یہ پکڑو اور دیر نہ کرنا. یہ ہماری گلی کے کونے پہ نا 2-4 گھر چھوڑ کے تو ایک یہودی ہے، اس کا نام شمعون ہے، وہ اس طرح کی چیزیں گروی رکھ کے یا خرید کے نا تو پیسے بھی دے دیتا ہے، جوں بھی دے دیتا ہے، گندم بھی دے دیتا ہے، سرکہ اور کھجوریں بھی. اسے دے آ، اور وہ جو سامان دینا وہ میرے پاس لا، اور لا کے مجھے دے تاکہ میں جلدی سے اس آدمی کے لیے بندوبست کروں. پتہ نہیں بیچارہ کتنے دنوں کا بھوکا ہے، پتہ نہیں بیچارہ کتنے، اپنے بچوں نے 3 دن سے روٹی نہیں کھائی، لا نہ ذرا. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے تھوڑا توقف کیا کہ میں آپ کا بستر لے جاؤں، یہ کمبل لے جاؤں. تو فرمانے لگی حکم ہے میرا، وہ جانا پڑے گا. جناب سلمان فارسی کہتے ہیں میں شمعون یہودی کے پاس گیا، میں نے کہا یہ کمبل لو، چاہے تو نگد پیسے دے دو، سامان خرید لیتے ہیں، اور چاہے تو اناج، جوں، سرکہ، کھجوریں جو تمہارے پاس ہے دے دو. وہ کہنے لگا یہ کس کا ہے؟ بڑا شاندار ہے، بڑا خوشبو والا ہے. تو کہا یہ مولا علی کے گھر سے آیا ہے، پاک بی بی نے دیا ہے کہ اس کو گروی رکھ لو اور مہمان کے لیے کچھ دے دو. کہا مہمان کون سا؟ کہنے لگے حضور کے پاس آ کے ایک شخص نے کلمہ پڑھا ہے اور وہ مسلمان ہوا ہے اور وہ غریب ہے، اس کو روٹی دینی ہے. تو وہ شمعون یہودی کہنے لگا میں بھی تو رات پڑھا کرتا تھا، تو آج ہی سویرے میں نے پڑھا ہے، آج ہی سویرے پڑھا ہے، ابھی پڑھا ہے. میں بڑی دیر سے حضور آئے تھے پر میری آنکھوں پہ پردہ ہی رہ گیا. مقدر سکندر کا دیکھو کہ پیاسے چلے جا رہے ہیں کنارے کنارے، میں پیاسا ہی مرنے لگا تھا، آج ہی میں نے پڑھا ہے کہ جو آخری امت آئے گی نا
اس امت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہوں گے ان کا کمال یہ ہوگا کہ وہ اپنا پیٹ پر پتھر باندھ کے دوسروں کی مدد کیا کریں گے. یہ میں نے آج ہی پڑھا ہے اور ابھی تو نے مجھے اس کا نظارہ کرا دیا ہے. کہنے لگا یہ چادر بھی لے جا، جو بھی لے جا، سرکہ بھی لے جا، آٹا بھی لے جا، کھانا بھی لے جا، اور اس طرح کر کے میرے پاس سے نقد بھی لے جا، اور جناب فاطمہ سے کہنا یہ سارا کچھ رکھ لے، اور انہیں کہنا کہ مجھے پتا ہے آپ قبول نہیں کرے گی پر قبول کر لے. وہ آپ کا کمبل آیا ہے تو میرا دل نرم ہو گیا ہے، میں یہ قربانی بھی دیتا ہوں اور آپ کے باپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہوتا ہوں. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو میں چونکہ پہلے بھی کچھ باتیں کر چکا ہوں تو وہ باتیں میں بیان کر چکا. بیٹیوں کی تربیت کریں، اپنی بہنوں کی تربیت کریں تاکہ کسی کے گھر میں جا کے وہ آدمی تکلیف محسوس نہ کرے، بلکہ جب میری بیٹی میری بہن کسی کے گھر میں جائے تو اس کے گھر کو امن والا کر دے، سکون والا کر دے. تو ہم تباہی ہے گھروں کی. میں نے بڑے بڑے سیانے لوگ تڑپتے دیکھے، آپ یقین کریں تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے، بلاتے دیکھے ہیں، اس لیے کہ گھر کے اندر کا ماحول خوفناک ہو گیا، غیر تربیت یافتہ ماحول. اور کئی دفعہ ایسے معاملات ہوتے ہیں بعض لوگوں کے کہ جن کے لیے مشکل ہوتا ہے اس معاملے کو تبدیل کرنا. تو مہربانی فرمائے جمعۃ المبارک میں آج یہ نیت کریں کہ ہم بیٹیوں کی تربیت پر توجہ دیں گے. تربیت کا معنی سختی نہیں. میرے رسول پاک علیہ السلام نے جناب فاطمہ الزہرا سے پیار بھی کھول کے کیا ہے اور تربیت بھی کھول کے فرمائی. ہم سمجھتے ہیں کہ تربیت جس نے کرنی ہے وہ ڈنڈا پکڑے رہے، پھر ہنسے نہ، مسکرائے نہ، ہر وقت ڈنڈا استعمال کرے گا تو تربیت ہوگی. دونوں باتیں غلط ہیں. تربیت بھی کرنی ہے اور پیار بھی کرنا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا حضور علیہ السلام کی 7 اولادیں ہوئیں، 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں، اور چاروں بیٹیوں میں سب سے چھوٹی ہیں جناب فاطمہ. نبی پاک کی 4 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں حضور کی. چونکہ پہلی 3 بڑی تھیں، جلدی شادیاں ہو گئیں، اپنے گھروں کو چلی گئیں. جناب فاطمہ سب سے چھوٹی تھی، زیادہ وقت نبی پاک کے ساتھ رہیں، اور پھر شادی کے بعد بھی حضور کے بالکل قریب رہیں. اور پھر رسول پاک نے اپنی نسل کا چلنا بھی جناب فاطمہ سے بیان کیا کہ انہی سے میری اولاد چلے گی. اس لیے ان کا تذکرہ زیادہ ہے. یہ ظلم نہ کیا جائے کہ حضور کی شہزادی ایک تھی، نبی پاک کی 4 بیٹیاں ہیں. حضرت خدیجہ فرماتی ہیں حضور جب گھر آتے نا تو دروازے پہ کھڑے ہو کے اونچی آواز میں فرماتے السلام علیکم. کہتے ہیں حضور نہ سلام لیتے، میں جواب دیتی. اپنے گھر حضور آئے ہیں پر نبی پاک دروازے پہ کھڑے. فرماتی ہیں کھڑے رہتے حضور، میں پھر تھوڑا ہنستی اور پھر میں کہتی فاطمہ سنتی ہو؟ اماں جی سنتی ہوں. فرمایا تمہارے ابا آ گئے ہیں دروازے پہ. تو فرماتی ہیں جناب فاطمہ وہاں سے دوڑ کے آتی اور رسول کریم کا دروازہ کھولتی، پھر نبی پاک کو انگلی سے پکڑ کے اندر لاتی. فرماتی جب تک وہ جاتی نہیں اللہ کے رسول دروازے پہ کھڑے رہتے. وہ انگلی پکڑ کے لاتی، پھر رسول کریم انہیں گود میں بٹھا لیتے. فرماتے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتی اور حضور ان کے بڑے بڑے جواب دیتے. وہ چھوٹی چھوٹی باتیں. بچپن کی ایک بات لکھی ہے ہمارے محدثین نے. ایک دن چھوٹی عمر میں، بالکل چھوٹی عمر میں، حضرت فاطمہ نے پوچھا یا رسول اللہ میں اپنے رب کو کب دیکھوں گی؟ اللہ اکبر. عمر چھوٹی اور بات بڑی کر دی. میں کب دیکھوں گی؟ تو حضور نے فرمایا فاطمہ بڑی جلدی. رب کریم تمہیں جنت میں لے جائے گا اور ساری جنتی عورتوں کی سردار بنائے گا، اور پھر میرا رب تجھے اپنا دیدار بھی کرائے گا. جناب فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی. حضرت خدیجہ کہتی ہیں جب چلی جاتے نا حضور تو میں پھر بلاتی، میں کہتی ادھر آنا فاطمہ، کیا باتیں کر رہی تھی اپنے ابا سے؟ تو کہتی پھر وہ مجھے بتاتی بھی اور راضی بھی ہوتی. یہ سلسلہ آخر تک چلا. یہ حضرت فاطمہ سے راز کی باتیں کرنا حضور کا آخر تک چلا. بخاری مسلم میں حدیث، وہاں راوی حضرت خدیجہ ہے، یہاں راوی حضرت عائشہ صدیقہ ہے. جناب عائشہ صدیقہ کہتی حضور کے وصال ظاہری سے کچھ دن پہلے
خود نبی کریم علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا کو بلایا، اور جب وہ آئیں تو کہتی ہیں ان کو میں نے آتے دیکھا تو میں نے پھر حضور کو ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے بھی دیکھا، پھر حضور نے ان کا ماتھا چوما، جہاں بیٹھے تھے وہاں بٹھایا، پہلو میں بیٹھ گئے، اور فرماتے ہیں پھر باپ بیٹی باتیں کرنے لگے۔ میں کوئی چیز بنا رہی تھی تو جناب عائشہ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ حضور نے ان کے کان میں کوئی بات کہی، تو جناب فاطمہ رونے لگ گئی۔ پھر حضور نے کان میں کچھ کہا تو وہ مسکرانے لگی۔ کہتی ہے حضور وہ بات کر کے تشریف لے گئے، فاطمہ بھی بیٹھی تھی، میں آئی، میں نے آ کے کہا کہ فاطمہ بتاؤ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے آپ سے کیا کہا؟ کبھی ہنستی تھی کبھی روتی تھی، تو فرمایا حضور نے منع کیا ہے، یہ میرا اور میرے نبی کا راز ہے، میں حضور کی حیات ظاہرہ میں یہ بات کسی کو بتا نہیں سکتی۔ فرماتی ہے کہ فاطمہ سے تو میں نے پوچھ لیا، پر حضور سے پوچھنے کی تو جرت ہی نہیں تھی نا، لیکن وہ راز کی بات تھی۔ کچھ دن گزرے تو حضور بیمار ہو گئے، پھر کچھ دن گزرے تو حضور کا وصال ہو گیا۔ فرماتے کچھ عرصے کے بعد میں سیدہ فاطمہ الزہرا سے ملی تو میں نے کہا فاطمہ وہ بھید کھول تو دے، آج تو کھول دے، وہ راز کیا تھا؟ آپ کو بلایا گیا، پھر آپ آئیں، پھر حضور نے بات کی، پھر نبی کریم علیہ السلام کے بات کرنے پر کبھی آپ روئی کبھی آپ ہنسی، تو یہ کیا تھا؟ تو کہتی ہے جناب فاطمہ پھر رونے لگی، کہنے لگی ہاں اماں جی اب میں پردہ کھول دیتی ہوں، اب میں راز بتا دیتی ہوں، حضور کا وصال ظاہری ہو گیا۔ فرمانے لگی مجھے حضور نے بلایا اور میرے کان میں فرمانے لگے فاطمہ وقت تھوڑا رہ گیا ہے، اب تیرے والد نے جانے کا پروگرام بنا لیا ہے، اب نہ ٹائم آ گیا ہے بچھڑنے کا۔ فرماتی ہیں جب میں نے یہ بات سنی تو میں رو پڑی، حضور آپ بچھڑ جائیں گے؟ کہتی ہے میں روئی، ذرا حدیث کے جملوں پہ غور کرنا۔ ماتی تھوڑی دیر گزری تو حضور نے میرے کان میں کہا فاطمہ پتر رو نہ، بیٹے رو نہ، میرے جانے کے بعد جو سب سے پہلے میرے پیچھے آ کے مجھے ملے گی نا بیٹی، وہ تو ہی ہوگی۔ اللہ کرے میں سمجھا سکوں آپ کو بات، جب کہا نا کہ میں وصال کروں گا تو رو پڑی، اور جو کہا نا میرے بعد تیرا بھی جلدی وصال ہو جائے گا، تو حضرت فاطمہ نے ہنسنا شروع کر دیا۔ کیا پیار ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جناب فاطمہ کا۔ ان کے وصال کی خبر سنی تو رو پڑی، اور اپنے کی سنی تو ہنس پڑی۔ اور پھر حضور نے کہا فاطمہ تجھے یہ بھی پتا ہے نا کہ اللہ تجھے جنتی عورتوں کا سردار بنائے گا، یہ بھی تجھے پتا ہے؟ تو جناب فاطمہ الزہرا کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک میرے رسول کریم علیہ السلام کی محبت رہی، پیار رہا۔ اور جناب فاطمہ کا جو حضور سے پیار تھا، ایک ہے باپ کا شفقت کرنا، اور ایک ہے بیٹی کا پھر اپنے باپ سے بولیے۔ بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا، ان کا بھی رویہ کو انوکھا ہوتا ہے ساری دنیا سے، انوکھا۔ میں کبھی کبھی کچھ ایسی باتیں کرنے کو دل کر جاتا ہے کہ جو کر گزرتے ہیں۔ ایک صاحب مجھ سے ایک دن کہنے لگا حضرت صاحب بڑی مشکل میں ہوں، اور اتنا کٹھن وقت آ گیا کہ کوئی حال ہی نہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ اپنی اماں سے دعا کراؤ، مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کہنے لگا اماں تو انتقال کر دی۔ تو میں نے کہا بہن سے دعا کراؤ۔ کہنے لگا بہن دور رہتی ہے۔ تو میں نے کہا پھر بیٹی سے کرا لو۔ آپ یقین کرے اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، رمضان کا مہینہ مجھے تیسرے دن ملا۔ کہنے لگا حضرت صاحب الحمدللہ اللہ نے میری مشکل آسان کر دی۔ کہنے لگا یہ نسخہ آپ نے بڑا عجیب بتایا، پیر تو اس قسم کی باتیں نہیں نہ بتاتے، پیروں نے تو آپ کو پتا دعائیں قید کر کے رکھ، صرف ہماری قبول ہونی۔ کہنے لگے ہم ان کا میرے ساتھ ارادت کا رشتہ ہے۔ کہنے لگے آپ کس طرح کے پیر ہیں کہ آپ نے مجھے پلٹ کے کہہ دیا کہ اماں سے، بہن سے، بیٹی سے۔ تو میں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ میں کبھی تھکا بھی ہوتا ہوں، کبھی کسی رنگ میں بھی ہوتا ہوں، اور کئی دفعہ اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ رونا آئے بھی تو روتے نہیں کہ لوگ تماشا نہ سمجھے۔ کئی دفعہ آنسو چھپانے بھی پڑتے ہیں کہ لوگ اس کو اداکاری اور فنکاری ہی نہ سمجھنے لگ جائیں۔ تو میں نے کہا یہ جو بیٹی ہوتی ہے نا، یہ جو بہن ہوتی ہے، یہ جو ماں ہوتی ہے،
اس کو اشارتاً بھی آپ کان میں کہہ دینا مشکل میں ہوں تو یہ رات کو رو رو کے مصلی بھگو دیتی، یہ رو رو کے دعا مانگتی ہے بیٹے کے لیے، بھائی کے لیے، باپ کے لیے، اس کا اعلان ہر بیٹی پیار کرتی، اور یقین کریں کہ کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے جب بیٹیاں چھاتی پہ لیٹتی ہیں تو لطف آتا ہے کہ اللہ کریم نے اس ننھی سی کلی میں کیا ٹھنڈک رکھی ہے کہ سارے دل کا جو ہے بوجھ اس نے ہلکا کر دیا۔ تو بتائیے پھر میرے نبی پاک کی شہزادی کی حضور سے محبت کتنی ہو۔ چھوٹی سی عمر تھی حضرت فاطمہ کی جب حضرت ختیجہ وصال کر گئیں، تو کسی نے کہا فاطمہ سب سے پہلے گھر سے کب نکلنا ہوا؟ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے نبی نا بیت اللہ شریف کے سامنے سجدے میں تھے تو ابو جہل کو شرارت سوجھی، شرارت۔ اس نے کچھ لوگوں سے کہا، عقبہ بن ابی معیط تھا، کچھ اور لوگ تھے، کہنے لگا میں ابھی رستے سے گزرا ہوں تو وہاں کسی نے اونٹ ذبح کیا ہے، تو اونٹ کی اوجڑی، آپ نے اوجڑی دیکھی ہے نا، جانور کی اوجڑی بڑی وزنی ہوتی ہے، اس میں گندگی ہوتی، اونٹ کی اوجڑی بڑی وزنی ہوتی تھی، کہنے لگا وہاں اونٹ کی اوجڑی پڑی ہے، وہ دیکھو نبی پاک معاذ اللہ سجدے میں ہے، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ اونٹ کی اوجڑی اٹھاؤ حضور کی گردن پہ رکھ دو۔ تھوڑا سا مشکل سے جمعہ پڑھنا پڑ جائے نا، اور تھوڑا سا مشکل سے پڑھانا پڑ جائے تو ہم دین کے بہت بڑے خدمت گزار بن جاتے ہیں۔ یہ دیکھو سجدے کتنے مشکل سے ہو رہے ہیں، یہ دیکھو سجدے کتنی مشکل سے ہو رہے ہیں، کتنی مشکل سے حضور کے سر انور پر اوجڑی رکھ دی۔ یہ وہ وقت ہے کہ نہ تو چچا ابو طالب ہیں جو پہنچ جاتے، نہ جناب ختیجہ ہیں جو بندوبست کرتی، تو کسی نے نہ جناب ختیجہ کے دروازے کے سامنے منہ کر کے کہا کہ محبوب کے گھر والوں حضور کے سر اقدس پر اوجڑی رکھ دی ہے کسی، اور حضور سر اقدس اٹھاتے ہیں تو تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ جناب فاطمہ کہتی ہیں پہلا دیہڑا تھا جب میں چہرے پہ کپڑا ڈال کے نہ تو اپنے بابا کے لیے نکلی، فرماتی پہلا دن تھا، میں حرم کعبہ میں پہنچی، حضور کو سجدے میں دیکھا تو چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میں نے اوجڑی نیچے گرائی، حضور بولے کچھ نہیں، نہ میں نے کوئی بات کی، میں نے حضور کی انگلی کو تھاما اور میں کنویں پہ لے آئی، حضور بھی نہیں بولے۔ جناب سیدہ فرماتی میں میری بولی، حضور بیٹھ گئے اور میں کنویں سے پانی نکالنے لگا، میں حضور کی زلفیں دھوتی جاتی اور حضور روتے جاتے، زلفیں دھوتی جاتی اور حضور روتے جاتے۔ پھر حضرت فاطمہ نے جب حضور کی زلفیں دھو لیں تو ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ جنہوں نے میرے بابا کو تکلیف دی ہے نا ان کو برباد کر دے۔ میں رات روایت پڑھ رہا تھا مشکات سے تو میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ عجیب منظر ہے، یہ عجیب منظر ہے کہ جب طائف والے پتھر مارے اور نبی کریم علیہ السلام سے حضرت زید بن حارثہ کہ حضور دعا کریں یہ تباہ ہو جائے، تو نبی پاک کہ نہیں زید میں نے نہیں ان کے لیے تباہی کی دعا کرنی، یہ نہیں ٹھیک ہوتے تو ہو سکتا ہے ان کی نسلیں ٹھیک ہو جائے۔ اور جب احد میں وہ لوگ پتھر مار کے دانت شہید کر دیں، حضرت ابوبکر صدیق جیسی ٹھنڈی طبیعت کا آدمی عرض کرے حضور دعا کریں یہ تباہ ہو جائے، تو حضور نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ حضور نے کبھی بھی کسی کے لیے دعائے ضرر نہ فرمائی، لیکن آج یہ عجیب منظر ہے، شاید یہ واحد وہ وقت ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا نے جب کہا نا کہ اے اللہ انہیں برباد کر دے جنہوں نے آج میرے والد کو تکلیف دی ہے، حضرت فاطمہ کی دعا سن کے تو حضور نے بھی ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ جیسے میری بیٹی کہتی ہے نا ویسے ہی کر دے، اللہ کر دے انہیں برباد، فاطمہ جیسے کہتی ہے ویسے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی کہ وہاں جہاں شدید تکلیف دی گئی وہاں حضور نے کسی کے لیے ایسی دعا، اور یہاں فرمایا اللہ جیسے فاطمہ کہتی ہے ویسے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ وہ دعا بھی میں نے سنی، اور پھر میں نے ان سب لوگوں کو جن کے لیے جناب سیدہ نے دعا کی تھی ان سب کو پھر میں نے بدر میں کٹتے ہوئے بھی دیکھا، میں نے ان کی لاشوں پر گھوڑے چلتے ہوئے بھی دیکھے، پھر میں نے دیکھا کہ صحابہ انہیں گھسیٹ کر کنووں میں ڈال رہے تھے،
میں غور سے دیکھ رہا تھا اور ان کے چہرے پہچان رہا تھا، تو مجھ سے کسی نے کہا عبداللہ تم کیا غور کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا میں غور کر رہا ہوں یہ وہی ہے سارے جن کے لیے سیدہ فاطمہ نے دعا کی تھی کہ یہ برباد ہو جائے، یہ وہی ہے۔ خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نا پانی پینے جایا کرتے تھے، جمنا کا پانی بڑا میٹھا اور ٹھنڈا تھا، تو دریائے جمنا سے دور دور سے لوگ پانی لینے آتے۔ تھوڑی سی آبادی ہوتی ہے نا جب کسی شہر میں، تو اپنے محلے کے شہر کے لوگوں کو انسان پہچانتا ہے۔ بڑی آبادیاں ہو جائے تو پھر چلو مشکلات ہوتی ہیں، تھوڑی تھوڑی اس وقت آبادی رہتی تھی۔ فرماتے کہ میں جمنا کے کنارے جب پانی لینے گیا تو میرے محلے کی ایک عورت، وہ جمنا کراس کر کے نا پل کے اوپر سے تو دوسری جانب ایک کنواں تھا، تو وہاں سے پانی بھر کے لا رہی تھی۔ تو رستے میں اس نے سلام کی، تو میں نے کہا بیٹے کہاں سے آ رہی ہو؟ کہنے لگی وہ کنویں سے پانی لا رہی ہو۔ تو میں نے کہا بیٹے زمانہ جمنا کا پانی پیتا ہے اور تم کنویں کا۔ تو بڑی وفادار تھی اپنے خاوند کی، کہنے لگی حضور چھوٹا سا راز ہے، کسی کو آج تک بتایا تو نہیں، پر آپ تو ہمارے مرشد ہیں نا، آپ تو شیخ ہے، آپ سے تو دعا لینی ہے، آپ کو بتا دیتی ہوں حضور یہ جمنا کا پانی نا کھانا زیادہ ہضم کرتا ہے، زیادہ ہضم کرتا ہے، تو کنویں کا پانی نا تھوڑا سا کھارا ہے، روٹی کم ہضم کرتا ہے۔ میرے خاوند کی نا آمدن ذرا تھوڑی ہے، تو میں بجائے شکوہ کرنے کے بچوں کو کنویں کا پانی پلاتی ہوں تاکہ روٹی تھوڑی کھائیں اور ہمارا گزارا ہوتا رہے۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے پتر میں کوئی مالدار صوفی نہیں، غریب اوپر وعدہ ہے، جب تک زندہ رہوں گا نا تیرے گھر میں ماہانہ خرچہ میں بھیجا کروں گا۔ عرض کی حضور کیوں؟ فرمانے لگے تو گھر کی چار دیواری پر بیٹھ کر، گھر کی چار دیواری کے اندر بیٹھ کر دکان پر اور کام پر مزدوری کرنے والے اپنے شوہر کے بارے میں اتنی اچھی سوچ رکھتی ہے، یعنی وہ مزدوری سر سے کیا تو تیرا خیال ہے میں بوجھ نہ ڈالوں، جو دیتا اس میں گزارا کروں۔ فرمایا اگر تو اپنی ذات سے اٹھ کے سوچ سکتی ہے تو پھر تیرا سلوٹ بنتا ہے، آپ تو شیخ ہے، آپ سے تو دعا لینی ہے۔ دعائیں لگ جایا کرتی ہیں، دعائیں اپنا رنگ دکھایا کرتی ہیں، دعائیں اپنا اثر رکھتی ہیں، دین سے دوری واقعہ ہوتی ہے اور روحانیت سے لوگ جیسے جیسے دور ہوتے ہیں مختلف قسم کے وسوسوں کا لوگ شکار ہوتے ہیں۔ ایک وسوسہ لوگوں کے دلوں میں یہ بھی پیدا کیا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے تو کسی سے دعا کرانے کا کیا مطلب ہے؟ بالکل صحیح بات ہے، بڑی عمدہ اور اعلیٰ بات ہے، اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے پر اپنی شان اور اپنے فضل کے مطابق رحمت فرماتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن قرآن مجید خود فرماتا ہے کہ رب کے کچھ بندے وہ ہیں جو اپنے مومن بھائیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ کسی دوسرے کے لیے دعا کرنا اتنا محبوب عمل ہے کہ اللہ نے اسے قرآن مجید میں بیان فرمایا وہ جو ان کے بعد آئے وہ عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں کہ اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ وہ اپنے پچھلوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں یا اللہ انہیں معاف کر دے، انہیں بخش دے۔ یہ دعا انہوں نے کسی کے لیے کی، اللہ نے اس دعا کو قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ دیکھیے سب کی دعائیں اللہ کے حضور قبول ہوتی ہیں، لیکن کچھ زبانیں ایسی ہیں جو رب کریم کو پیاری بہت زیادہ ہیں۔ حدیث صحیح میں موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب فرماتا ہے جب بندہ کثرت نوافل کے ذریعے میرے قریب ہو جاتا ہے تو وہ پھر اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، جب بھی وہ سوال کرتا ہے میں اپنے فضل سے اسے عطا کرتا ہوں۔ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اب ایسی زبانیں
جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ اذن مل گیا کثرت عبادت، کثرت نوافل، زہد، ورع، تقوی، کہ اللہ کے حضور جب وہ عرض گزار ہوتے ہیں تو مالک ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو اب اگر کسی کو کسی ایسی زبان کی خبر آئی اور اس نے جا کے اسے دعا کرائی اور اللہ نے اپنے فضل سے اس بندے پر رحمت کر دی اور دعا قبول ہو گئی، تو بتائیے حرج والی بات کیا ہے؟ اب اس پر بھی وسوسہ ہے کہ اللہ سب کی سنتا ہے، آپ نے فلاں کو دعا کے لیے کیوں کہا؟ اس پر بھی وسوسہ ہے۔ روحانی دنیا سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے، اللہ کے نیک بندوں سے دور کرنے کے لیے، وہ لوگ جو مالک کریم کے قرب والے ہیں، جن کو قرآن مجید نے اولیاء اللہ کہا ہے، ان سے لوگوں کا رشتہ کمزور کرنے کے لیے ایک نیا رنگ، ایک نئے انداز میں بات کہ اللہ سب کی دعائیں قبول کرتا ہے، تم دعا کرانے جا رہے ہو، تم نے فلاں سے کہا میرے لیے دعا کرنا، تم نے فلاں بزرگ سے کہا میرے لیے دعا کرنا۔ تو میرے بھائی یہ تو بڑی آسان سی سادی سی بات ہے۔ اچھا یہ بھی ضروری نہیں کہ جو دعا کرا رہا ہے وہ کوئی کمزور ہی ہو، وہ گناہگار ہی ہو اور وہ کسی نیکوکار سے ہی کہے کہ میرے لیے دعا کرنا تو تبھی بات بنے گی۔ بعض نیک بھی کہہ دیتے ہیں اور اس سے کہہ دیتے ہیں جو درجے میں ان سے کم ہوتا ہے۔ کیا حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں حضرت داؤد طائی سے کہ میرے لیے دعا کرنا؟ کیا کہا نہیں بعض اساتذہ نے شاگردوں سے کہ دعا کرنا؟ کیا کہا نہیں کہ بعض مشائخ نے مریدوں سے کہ میرے لیے دعا کرنا بھائی؟ کیا بیٹا اپنے باپ کے لیے دعا نہیں کرتا؟ کیا بیٹیاں بیٹے ماں باپ کے لیے دعا؟ اور سنو نا یار، اس سے بڑی میں آپ کو بات کیا سناؤں، بخاری مسلم میں موجود ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے جا رہے تھے۔ اللہ کے پیارے رسول، رسول رحمت، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میرے بھائی ہمیں بھی دعاؤں میں یاد کرنا۔ اب بتاؤ اس سے بڑی مثال کہاں سے لائے؟ حضرت عمر سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا عمر میرے بھائی ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو اگر حضور جناب عمر سے کہہ سکتے ہیں دعا کرنا، مجھے بتاؤ حضور کو ضرورت ہے جناب عمر کی دعا کی؟ یہ کس لیے کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ کچھ لوگوں سے دعا کرا لینی چاہیے، کچھ لوگوں سے دعا کرا لینی چاہیے۔ بس اس سے زیادہ جملہ نہیں کہوں گا، کچھ لوگوں سے اپنے حق میں کچھ کہلوا لینا چاہیے، کوئی گواہی اپنے حق میں کرا لینی چاہیے۔ فائدہ ہوتا ہے، اس کا نفع ہوتا ہے، اس میں بڑے راز مضمر ہوتے، اس میں بڑے عقدے کھل جایا کرتے ہیں، اس میں بڑی آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ میرے عزیز نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جناب عمر سے میرے لیے، حضور فرماتے ہیں اللہ کے کچھ بندے ہیں اگر وہ قسم کھا کے کہے نا یا اللہ ایسا کر دے، یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، وہ قسم کھا کے کہے نا لو اقسم علی اللہ لابرہ، وہ اگر قسم کھائے تو رب ان کی قسم بھی پوری فرما دیا کرتا۔ اور میرے بھائی محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، کوئی جگہ ایسی تلاش کر جہاں سے دعا مل جائے، جہاں سے کرم ہو جائے، جہاں سے عطا ہو جائے، جہاں سے اللہ کا فضل ہو جائے۔ اور پھر ہمیں بھی چاہیے ہم دعائیں دیتے رہیں، ماں باپ کو چاہیے اولاد کو دعائیں دیتے رہیں، اساتذہ کو چاہیے شاگردوں کو دعائیں دیتے رہیں، مشائخ کو چاہیے عقیدت مندوں کو دعائیں دیتے رہیں، بہن بھائیوں کو چاہیے ایک دوسرے کو دعائیں
چلے آپ آمین کہے. اب آپ نے انکار نہیں کہ سارے دعا مانگے, یا اللہ ہمارے بھائیوں کو ہم سے زیادہ عطا فرما, یا اللہ بھائی کو ہم سے, یا اللہ بھتیجوں کو زیادہ عطا فرما, بھانجوں کو زیادہ عطا فرما, اللہ محلے داروں کو زیادہ عطا فرما, پڑوسیوں کو زیادہ عطا فرما. یہ مانگو نا دعائیں, اس میں بھلا ہے, اس میں نفع ہے. اب جنہوں نے پریشان ہو کے آمین کا ہے وہ خوش ہو جائیں گے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو دعا تو کسی کے لیے مانگتا ہے اللہ پہلے تیرے حق میں قبول فرماتا ہے. لوگ خوش ہو گئے آپ لوگ. او بھائی دعا مانگے کسی کے لیے, بد دعا نہیں کرنی. کسی کے لیے بھی بد دعا. ہمارے ہاں نا ایک بہت بڑا طبقہ جذباتی لوگوں کا ہے. ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے جذباتی لوگوں سے دوستیاں نہیں کرنی چاہیے, جذباتی لوگوں سے تعلقات نہیں بنانے چاہیے. اس لیے کہ جس بندے کا اپنے اوپر کنٹرول ہی نہیں تو وہ کسی کے حق میں کیا کرے گا. وہ کہتے تھے جذباتی لوگوں سے بچو. او بھائی ہم بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں, ذرا سی شدت آئی نہیں گھر میں لڑائی, اور لڑائی بھی کس سے, گھر والی سے. بد دعائیں شروع کر دی, اپنے آپ کو بد دعائیں دے. لڑائی کس سے ہو رہی ہے, بہن بھائیوں سے, بد دعائیں شروع کر دی. ماں باپ سے لڑائی ہوئی, بد دعا دے رہے, اور بڑی بڑی تلخ ہو کے, بڑی بڑی سخت ہو کے. او بھائی آپ کیوں ایسے جملے کہتے ہیں, کیوں سخت لفظ بولتے ہیں؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی پاک علیہ السلام نے 3 چیزوں کا نام لے کے فرمایا نہ اپنے آپ کو بد دعا دینا, نہ اپنی اولاد کو بد دعا دینا, نہ اپنے مال کو بد دعا دینا. ایسا نہ ہو کہ جب تم وہ دعا کر رہے ہو تو وقت قبولیت کا ہو. کبھی بھی اپنی اولاد کو, اپنے آپ کو, اپنے اموال کو بد دعا نہ دو. کیوں ایسے جملے بولتے ہو؟ یعنی غصے اور جلال میں بھی جب اپنے بچے کے لیے بات کرو تو پیار والی بات کرو. غصے میں, جلال میں, جذباتیت میں بھی بہن بھائیوں کے لیے, گھر والوں کے لیے, اپنے لیے بات کرو تو محبت والی بولی بولو. کبھی بھی اپنے لفظوں کو سخت نہ کرے. ہمارے ہاں 1 منٹ لگتا ہے, لوگ کہتے ہیں اللہ کرے میں مر جاؤں, اللہ کرے میں تباہ ہو جاؤں, اللہ کرے میں. او بھائی تو ٹھہر جا. اللہ تعالیٰ نے زندگی تجھے اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے. تجھے کیا مصیبت بن گئی ہے, تو کہاں سے نکلا ہے, تو کہاں پہنچ گیا ہے. تو کیسے کہتا ہے میں مر جاؤں؟ تو اپنی جان کا مالک ہی نہیں. تو مالک ہوتا تو اپنی مرضی کے خاندان میں پیدا ہوتا, اپنی مرضی کی تاریخ کو پیدا ہوتا, اپنی مرضی کے ملک میں پیدا ہوتا. تو اپنی جان کا مالک ہی نہیں. مالک تو وہ ہے جس نے اپنی مرضی کی جگہ پہ پیدا کیا ہے, اپنی مرضی کا وقت دیا ہے. تو کیسے کہتا ہے میں مر جاؤں؟ نہیں, تو مر سکتا. اپنی مرضی سے مرے گا تو خودکشی حرام ہے, اور رب رسول کے راستے میں مرے گا تو شہادت کی موت نصیب ہوگی, ہمیشہ کی زندگی ملے گی. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. لہذا جذباتیوں کی بد دعائیں کرنا اور سخت بد دعائیں کرنا. میرے ابا جی بھینس کو بد دعا دینے سے بھی منع کرتے تھے, اور میں کبھی کبھی حیران, جب ہم نے یہ حدیثیں پڑھی نا بعد میں کہنا سیارے ان پڑھ بندیاں نے کتوں سبق لیا. جانور کو, بھینس کو, وہ کسی وقت وہ تنگ آتے نا تو کوئی سخت لفظ کہتا تو کہتے نہ بھائی مال نو بد دعا نہیں دئی دی. تو اس وقت تو مطلب سمجھ نہیں تھی کہ یار مال نو بد دعا نہیں دئی دی, ایڈی کیڑی میرا مطلب ہے مشکل ہے. ان بندہ ماجی نو بھی مندہ نہ آکھے. لیکن وہ جب روایات پڑھی بعد میں تو سمجھ آئی کہ کچھ علوم کتابوں میں ہیں, اور چونکہ مسلمان سینہ بسینہ آ رہے ہیں تو کچھ تربیتیں ایسی ہیں جو لفظوں میں تو نہیں, لیکن بڑے بوڑھوں نے جو سنا سیکھا ہے وہ اپنے پلے سے باندھا ہوا ہے. انہوں نے اپنی گرہ سے اچھی طریقے سے کر کے باندھا ہے. پر دعا نہیں, آپ دعا کریں, آپ اچھے لفظوں میں. اور کوئی بندہ مل جائے نا, میں ویسے میں نے کئی دفعہ کہا ہے, پھر کہتا ہوں,
آج کل نا کو میرے جیسے بندے کو چلو اونچی کرسی پہ بیٹھتا ہے، نماز پڑھاتا ہے، پگڑی باندھتا ہے، تو کو بندہ نیک سمجھ ملے تو دعا نہیں کراتا، فوٹو ہی لیتا ہے۔ پہلے لوگ دور سے آتے تھے تو آ کے کہتے تھے دعا کرانے آئے، اب وہ کہتے ہیں بڑی دور سے چل کے آیا ہوں جی، بڑی مہربانی، تو کہتے ایک فوٹو مل جائے گی۔ وہ اللہ کے بندے، ہم دعا دے رہے ہیں تو فوٹو لے رہا ہے۔ پھر ایک اور گل آج کل بڑی عام ہے، وہ کہتے جی ذرا یادگیری رہندی ہے، تو میں کہ غوث پاک دی تے کوئی فوٹو نہیں، سانو تے ہر ویلے یاد رہندے نے، کوئی فوٹو نہیں، ہمیں تو کبھی نہیں بھولے۔ خواجہ اجمیر کی کوئی فوٹو نہیں، ہماری نس نس میں آباد ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی کوئی فوٹو نہیں، لیکن ہم تو حنفی ہیں، ان کا نام لے لے کے جیتے ہیں۔ میرے حضرت صاحب کے ساتھ کوئی فوٹو نہیں، جرت ہی نہیں تھی، اتنے قابل ہی نہیں تھے کہ ساتھ کھڑے ہو سکتے۔ وہ میرے گھر کبھی نہیں آئے، اور میں سمجھتا تھا گھر اس قابل بھی نہیں کہ اتنی بڑی ذات کو میں کہوں کہ تو میں کو جیتے دل بر سونا، اور کتنا سونا، او سونا تے رج کے سونا تے سونا جویں سویرا، میں کو جاتے رج کے کو جاتے کو جا جویں ہنیرا۔ کبھی اتنی ضرورت ہی نہیں کی، اتنی طاقت کے ساتھ کھڑے ہو کے کہیں کہ میں تیرے برابر ہوں تو فوٹو بنا، اتنی ضرورت کبھی ہوئی نہیں۔ ان کیا کریں، دور بدلا، حالات بدلے، زمانہ بدلا، طور طریقے بدلے۔ وہ کبھی لوگ مشائخ کے پاس دعائیں لینے جاتے تھے، کہتے تھے ہم آئے ہیں کوئی دعا کر دے، وقت بدل گیا، 30 سیکنڈ کی ویڈیو رہ گئی۔ او خدا کے بندو، تھوڑا سا روحانی زندگی کی طرف آؤ، روحانی زندگی کی طرف۔ او بھائی دعائیں کرائیں، اپنے لیے گواہیاں پکی کریں، اپنی والدہ سے، اپنے والد سے، اپنے دادا سے، اپنے نانا سے، اپنی نانی سے، اپنی دادی سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے مرشد سے، اپنے استاد سے دعا کراؤ۔ ان سے کہو ایک دفعہ میرے لیے ہاتھ اٹھا دے اللہ کی بارگاہ میں صحیح روایت پیش کرتا ہوں، میرے نبی کریم نے فرمایا تھا عمر فاروق سے، سیدنا عمر سے، قطعی جنتی عمر جن کا حضور جنت میں محل دیکھ کے آئے، نبی کریم نے فرمایا تو عمر، لوگ حج کرنے آئیں گے، جہاد کے لیے آئیں گے، اگر یمن والے لوگ آئے اور تجھے ان میں سے میرا اویس کرنی مل گیا تو عمر اس سے اپنے لیے دعا کرا لینا، عمر اویس سے دعا کرا لینا، اسے کہنا تیرے لیے دعا کر دے۔ حضرت فاروق اعظم ڈھونڈتے رہے، ملاقات ہوئی سیدنا ویسے کرنی سے، کہا دعا کر دے یار میرے لیے۔ وہ ڈھونڈو، کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے۔ او بھائی اپنے حق میں دعائیں، التجائیں اللہ کے حضور۔ کچھ لوگوں کی عرض، میں آپ سے عرض کروں، کچھ لوگوں کو دعا لگ جاتی ہے۔ آپ کو جو آدمی بڑا چمکتا دمکتا اجلا نظر آئے نا، اس کا کبھی ماضی ٹٹولو گے نا تو کبھی کوئی اس کے گھر سے روٹی کھا گیا تو فقیر اور اس نے ذوق سے کھلائی تھی، کبھی پیچھے سے ٹٹولو گے تو کوئی روٹی کھا کے دعا کر گیا تھا، کوئی چند گھڑیاں دروازے پہ رہا تھا، اس نے نیکی کی تھی، دعا کر گیا تھا۔ کبھی ٹٹولو گے، ڈھونڈو گے تو بیمار ماں نے کسی کو دعا دی تھی کہ پتر اللہ تیرے اوپر فضل کرے، کسی کے بوڑھے باپ بیمار نے دعا دی تھی اللہ تجھے کسی کا محتاج نہ کرے، کسی نے دعا دی تھی۔ وہ دعا ہے جو اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے چلتی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرمیوں میں بھی موٹے کپڑے پہن کے پھرتے تھے۔ لوگوں نے کہا حضور سخت گرمی اور پھر آپ تو بڑے دلیر آدمی، جوان اور گرمیوں میں بھی موٹے کپڑے۔
فرمانے لگے نبی کریم نے دعا دی تھی کہ اللہ علی کو موسم کی شدت سے بچا کے رکھنا، موسم کوئی بھی ہو علی پہ اثر ہی نہیں کرتا، شیر خدا پہ اثر ہی نہیں ہوتا، موٹے پہن لوں پتلے پہن لوں، اللہ میرے جسم کو موسم کی شدت سے محفوظ رکھتا ہے۔ اپنے لیے دعائیں سمیٹ چکروں میں نہ پڑے، وہ جی صاحب کی اللہ سنتا ہے، کس نے کہا نہیں سنتا؟ لیکن کچھ ایسے ہیں جو ہاتھ اٹھا دینا تو رب کریم قبولیت سے فرماتے ہیں دیر نہ کرنا، ذرا جلدی جانا، قبولیت سے اللہ کہتا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو ہاتھ اٹھا دینا ہاتھ، تو اللہ تعالی مرحوم خورشید گیلانی سے اللہ تعالیٰ ان پر فضل کرے، کچھ تھوڑا ربط رہا۔ انہوں نے نا ایک جملہ اپنی والدہ کے لیے کہا تھا، کہنے لگے میری اماں ان پڑھ تھی، اپلے تھاپتی تھی، اور ان کا آنچل دوپٹہ بھی کئی دفعہ میلا رہتا تھا، پر مرحوم گیلانی صاحب کہتے ہیں میری ماں کبھی میلا دوپٹہ بھی سامنے کر کے اللہ سے میرے لیے رحمت مانگتی تھی تو مجھے لگتا تھا مالک نے فضل فرما دیا۔ تجھے پتہ چل جانا وہ مہربان کتنا ہے۔ وہ ایک بزرگ تھے تو ان سے کسی نے کہہ دیا کہ اگر آپ کا حساب آپ کے ماں باپ کے ذمہ ہو جائے تو پھر کیسا، پوچھنے کے لیے قیامت میں اگر ماں باپ حساب لیں تو پھر کیسا؟ بڑے سیانے لوگ تھے جو دل والے تھے، کہنے لگے نہیں، رب کریم ہی ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ ماں باپ سے کہیں بڑھ کر پیار کرنے والا۔ اگر یہ معرفت مل جائے وہ کریم کتنا ہے، اور جب بندہ پوری طرح اس کی بارگاہ میں آ کے تڑپ جاتا ہے نا، مولا میں جاؤں کدھر، تیرا دروازہ چھوڑ کے جاؤں کدھر؟ اقبال کہتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تجھے جگہ جگہ جھکنا نہیں پڑے گا اگر تو صحیح معنوں میں اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائے۔ میرے دوست گر پتہ چل جائے وہ کریم کتنا ہے، وہ مہربان کتنا ہے۔ میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا تیری آنکھ سے اگر اس کے خوف سے اتنا آنسو بھی نکل گیا جتنا مچھر کا پر ہوتا ہے، تو جس طرح بھینس کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس تھنوں میں نہیں نہ جاتا، جو اتنا بھی روئے نہ روئے اللہ کے خوف سے، وہ بندہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے ڈر جائے اپنے رب سے، آئے تو صحیح۔ عدم معرفت غفلت پیدا کرتی ہے، تو آ تو صحیح، وہ تو کریم ہی بڑا ہے، وہ تو مہربان ہی بڑا ہے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی صحابیاں ہیں۔ ایام جو مکے کے تھے مسلمانوں پر بڑی آزمائش کے تھے، انہیں بڑا مارا کفار نے، اتنا مارا کہ ان کی بینائی چلی گئی، نظر آنا بند ہو گیا۔ کافروں کی عورتوں نے تانا دیا کہ تو نے ہمارے بت چھوڑے ہیں نا، تو دیکھنا تیری بینائی چلی گئی۔ تو جناب زنیرہ اللہ پہ بھروسہ، توکل، معرفت الہی کا جذبہ، اٹھ کے کھڑی ہو کہنے لگی چپ کرو، تمہارے جھوٹے بت کیا کر سکتے ہیں، میرا رب چاہے تو صبح جب میں اٹھوں تو میری آنکھیں روشن ہوں، اگر کریم کرم کر دے۔ لوگ کہتے ہیں واقعی ایسا ہوا، جب وہ سویرے اٹھی تو اللہ نے ان کی روشنی واپس کر دی تھی۔ تو میرے عزیز کوشش کریں کہ اس کی معرفت، اس کا کرم، اس کی عطا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے پر عین الیقین، حق الیقین حاصل کریں۔ اور پھر برے آدمی کی صحبت بندے کو غافل کر دیتے، غافلوں کی صحبت میں کبھی نہ بیٹھے، کبھی نہیں۔ غافل آدمی آپ کو غافل کر دے گا۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑے لفظ ہیں۔ فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ تو دیکھ تو نے دوست کس کو بنایا ہے، جو تیرے دوست کا مذہب ہوگا وہی تیرا ہو جائے گا۔ ہم نے دوست بنایا نا غوث پاک جیلانی کو، ہم نے یاری لگائی ہے نا داتا علی اجمیری سے،
ہماری نسبت ہے نا معین الدین اجمیری سے، ہمارا تعلق ہے نا بہاؤالدین زکریا ملتانی سے، ہمارا رشتہ ہے نا حضرت مجدد الفسانی سے، ہمارا تعلق ہے کبھی جماعت علی سے، کبھی مہر علی سے، ہمارا ان سے تعلق ہے تو صبح شام ہماری زبان پہ رہتا ہے بالغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن صالح صلو علیہ وآلہ۔ ان سے تعلق جڑا ہے نا تو کئی دفعہ تنہائیاں تڑپا دیتی ہیں اور تڑپ کے کہتے آج سکھ متران دی ودیری، آج سکھ متران دی، سکھ کہتے ہیں اڈیق کو، متر کہتے ہیں محبوب کو، آج سکھ متران دی ودھیری ہے، اے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلے کہتے ہیں سکھ متران دی ودھیری ہے یعنی اداس ہو، پھر حضور کے جلووں پہ نظر کرتے ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، ماں اجمل کا ماں احسن کا ماں اکمل کا، اور پھر فوراً کہنے لگے او کتھے مہر علی تے کتھے تیری ثنا، اب دیکھو مشتاق اکھی کتھے جاڑیاں، بلغ العلا بے کمال کشف الدجی بے، اور میرے اعلیٰ حضرت کہنے لگے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ غافل آدمی کی علامت ہے برے لوگوں کی صحبت میں، خبردار ان کے پاس نہ بیٹھنا جن کے پاس بیٹھنے سے تمہارے دلوں میں اولیاء اللہ اللہ کے بندوں کی عداوت پیدا ہو، خبردار خبردار ان کے پاس نہ بیٹھنا جن کے پاس بیٹھنے سے تمہارے دلوں میں حضور کی اولاد پاک کے بارے میں شک پیدا ہو، خبردار اس شخص کے پاس نہ بیٹھنا جو امام حسین ابن علی کے بارے میں کوئی کمزور بات کرتا ہو، بچنا، خبردار اس سے بچنا جو حضور کے صحابہ کے بارے میں بات کرے، بچنا بچنا اس سے۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں کوئی دیکھو کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کے، جن کے گھر ہی رحمتوں کے خزینے میں، بھلا کیا کہا نبی پاک، حضور نے فرمایا میرے اوپر جس نے نیکی کی تھی بدلہ دے دیا ہے، یہ جو میرے ابو بکر صدیق ہے نا، ان کو میں اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں گا، کہوں گا مالک تو ہی بدلہ عطا فرما۔ ایک ہاتھ میں جناب صدیق کا ہاتھ پکڑا، ایک میں حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا، اور حضور مسجد نبوی سے باہر آ رہے ہیں، دیکھنے والے کی زبان سے بے ساختہ سبحان اللہ نکل گیا، کیا شان ہے کیا مقدر ہے۔ تو حضور علیہ السلام رک گئے اور روک کے فرمایا تو حیران ہو رہا ہے نا، تو حیران ہو رہا ہے نا کہ میں نے ایک ہاتھ میں ابو بکر کو پکڑا ہے، ایک میں عمر کو پکڑا ہے، فرمایا قیامت میں جب میری قبر کھلے گی تو میں اسی طرح قبر سے نکلوں گا، اس طرح میدان محشر میں میں آؤں گا۔ خبردار حضور وفاداروں کے وفادار رہنا، ان کے وفادار رہنا، ان کے وفادار رہنا۔ بڑا عجیب دور آیا ہے، ہم نے یہ دور دیکھا ہے کہ لوگ حضور کے صحابہ کے بارے میں بھی بات کریں گے، اب نبی پاک کی اولاد پاک کے بارے کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ اپنا منہ تو دیکھ، اپنی حیثیت دیکھ، اور پھر وہ بندے دیکھ جن کو اللہ نے چن کے اپنے محبوب کی غلامی کے لیے حضور کے قریب بٹھایا ہے۔ تو بچنا ایسے لوگوں سے، پرہیز کرنا، خبردار عقیدہ ستھرا رکھنا، عقیدہ ستھرا رکھنا، صاف رہنا، پاکیزہ رہنا، غافلوں کی صحبت سے بچنا۔
بڑا ڈرتے ہیں اللہ سے، دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ نسلوں میں بھی وہی بندے پیدا فرما جو عقیدے پکے رکھنے والے ہیں، وہ بندے پیدا فرما ہماری نسلوں میں۔ ایک وہ بندہ بھی غافل ہو جاتا ہے جو امیدیں لمبی لگا لیتا ہے، جن کے منصوبوں میں دولت بھی ہوتی ہے، گھر بھی ہوتا ہے، اولاد کا بڑا ہونا بھی ہوتا ہے، پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں دیکھنا بھی ہوتا ہے، یہاں بھی گھر وہاں بھی گھر، یہ سیر، یہ سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن رب کی بارگاہ میں پیش ہونا جن کے پیش نظر نہیں ہوتا۔ لمبی امیدیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے، میں تم پر دو باتوں کا خوف کھاتا ہوں، جو ڈر آتا ہے، ایک یہ کہ تم خواہش کی پیروی کرو گے، جو نفس کی خواہش ہوگی اس کے پیچھے لگ جاؤ گے، اور ایک کہ تم لمبی لمبی امیدیں باندھو گے، اتنے سال جینا ہے، اتنے 100 سال جینا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ منصوبہ بندی کرے مستقبل کے لیے، وہ بری نہیں، لیکن تیاری رکھے، تیاری رکھے، اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا۔ یہ غفلت کی چیزیں ہیں جو بندے کو غافل کر دیتی ہیں۔ جو لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ بھی غافل ہو جاتے ہیں، اور جو فضول باتیں زیادہ کرتے ہیں نا، ہنستے زیادہ، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، قرآن کہتا ہے زیادہ رویا کرو، کم ہنسا کرو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تھا حضرت عقبہ بن عامر نے کہ یا رسول اللہ نجات کس چیز میں ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک تو اپنی زبان قابو میں رکھو، دوسرا فرمایا اپنے گھر میں ٹھہرے رہو، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو، فضول نہ نکلو گھر سے، اور تیسرا فرمایا اپنی خطاؤں پہ رویا کرو۔ کثرت کلام اور فضول کلام اور بلا وجہ یہ بندے کو غافل کرتا ہے، دل کو سخت کرتا ہے۔ یہ چند چیزیں ہیں جو انسان کو غفلت میں ڈالتی۔ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں اور غفلت کو توڑیں۔ آپ کے ذمے، میرے ذمے جو حقوق و لباد ہیں ان کا پتہ کریں، جو اللہ رسول کے حقوق ہیں ان کی خبر دیکھیں، ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ہم کس طرح انجام دے رہے ہیں اس پر توجہ کریں، اپنے معاملات کو ٹھیک کریں۔ ہم انسان ہیں، کوتاہیاں تو رہ جائیں گی، لیکن جب کوشش کریں گے تو پھر رب تعالیٰ مدد بھی فرمائے گا۔ ایک بات اور کرنی ہے، ایک تو میں نے عرض کیا غفلت کو توڑنا، ایک دوسری بات قرآن مجید کا ایک سبق اور، جب غفلت توڑنی ہے تو پھر لازمی طور پر ایک کام کرنا پڑے گا۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ پلاننگ نہیں کرنی، فیصلہ کرنا ہے۔ تو فیصلہ کرنا ہے تو کرنا کیا ہے؟ پھر قرآن حکیم نے سورہ بقرہ میں کہا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، یعنی تم نیکیوں کی طرف دوڑو، جلدی جلدی نیکیاں کرو، فٹافٹ، دیر نہ کرو۔ فٹافٹ سے مراد یہ نہیں کہ نیکی جلدی جلدی کر جاؤ، یعنی ٹال مٹول نہ کرو خیر کے کام میں، کل کریں گے، پرسوں کریں گے، عمرہ کر رہے ہیں پھر نیکی ہیں، حج کر رہے ہیں پھر نیکی ہیں، بچے بیال ہوں پھر میں نیک ہوں۔ یہ تھوڑا سا یہ کام ٹال مٹ، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کی طرف دوڑو، جلدی کرو، بھاگو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے ایک تو تم جوانی کو نہ بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ اپنی صحت کو غنیمت جان لو، بیماری آنے سے پہلے پہلے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، وسعت دی ہے، تو نیکی کر لو، خرچ کر لو اللہ کے راستے۔ خدا نہ خواستہ تم پر غریبی آ جائے۔ اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے اگر تمہیں اللہ نے کچھ فراغت دی ہے، بہت زیادہ مصروف نہیں ہو، تو غنیمت جان لو، جلدی سے نیکی کر لو قبل اس کے کہ تم مشغول ہو جاؤ۔ اور 5ویں بات حضور نے بیان کی، فرمایا زندگی کو غنیمت جانو، موت آنے سے پہلے پہلے جلدی سے نیکی کر لو۔ نیکی کے لیے ساری زندگی منصوبہ بندی نہ کرتے رہو، نیکی کے لیے دیکھو نا، ہماری زندگی میں یہاں دنیا میں رہ کے
چند منٹوں میں وہ نیکی کی جا سکتی ہے جو قیامت کے بعد صدیوں کا ہمارا فائدہ کرے گی، صدیوں کا فائدہ کرتے نہیں، پلاننگ کر رہے ہیں، منصوبہ بندی کر رہے ہیں، بس تیاری کر رہے ہیں، بس حضرت آپ دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ دعائیں بھی قبول فرمانے والا ہے، لیکن جو نیکی نصیب ہوتی ہے اسے جلدی سے کر گزرے، اسے فٹافٹ کرے۔ میں ایک گاؤں میں گیا، اب تو خیر وہ دور نہیں رہا، یہ 10-15 سال 20 سال پہلے نا جو نوجوانوں کی مصروفیات ہوتی تھیں ان میں سے ایک مصروفیت یہ ہوتی تھی کہ گندم لے کے چکی پہ جانا ہے، آٹا پسوا کے لانا ہے۔ یہ ایک بڑی، چونکہ سبھی گھروں کے اندر سال کے لیے گندم سٹاک کر لی جاتی تھی، تو گندم لے کے جانا یہ ایک ڈیوٹی ہوتی تھی۔ ایک نوجوان ایک گاؤں میں، اس کی مجھے تعریف سننے کو ملی، تو ایک بوڑھی اماں کہنے لگی یہ تے بڑا نصیباں والا ہے، سارے اندر آٹا پہ آ لے ہوں ہے، اور آتے جاتے پوچھ لیتا ہے کہ اماں کوئی، کہنے لگی میرے بچے باہر ہوتے ہیں، یہ مجھے دوائی بھی لا دیتا ہے شوگر کی، میں مریضہ ہوں۔ یعنی خیر جتنی ہو سکے، جتنی۔ میرے ایک سنگی ہیں، تو سڑک پہ کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، بندہ کھڑا ہوتا ہے تو کہتے ہیں میں اس سے پوچھ لیتا ہوں بابا جی کدھر جانا ہے، فلانی جگہ جانا ہے، تو کہتے ہیں میں موٹر سائیکل پہ بٹھا لیتا ہوں۔ بندہ دیکھ کے مجھے سمجھ آ جاتی ہے ضرورت مند ہے، کوئی چور نہیں، کوئی ڈاکو نہیں، ضرورت مند ہے۔ میں اسے منزل تک، نیکی جتنی میسر آئے، جس حد تک میسر آئے۔ کیا کہا ہمارے نبی پاک علیہ السلام، حضور نے ہم سے فرمایا کچھ نہ ہو سکے تو بات ہی مسکرا کے کر لینا، اس پر ہی اللہ صدقے کا ثواب عطا کرو۔ فاستبقوا الخیرات، جلدی سے نیکی کر لو، اپنے نامہ اعمال میں روز نیکیاں جمع کرو، کوئی نہ کوئی خیر کا کام روز کرو اور جلدی سے کرو۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے جلدی جلدی نیکی کے کام کر لو ان فتنوں سے پہلے جو اندھیری رات کے حصوں کی طرح فتنے ہوں گے۔ فرمایا اس وقت حال یہ ہوگا کہ آدمی صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا۔ اور فرمایا لوگ دنیا کے بدلے اپنا دین تک بیچ ڈالیں گے۔ معاذ اللہ جھوٹی قسمیں نہیں کھائی جاتی، جھوٹا قرآن مجید نہیں لوگ اٹھا لیتے، لوگ دنیا کے لیے دین بیچ ڈالیں گے۔ اس سے پہلے پہلے جب فتنے اتنے زیادہ ہو جائیں، اس سے پہلے پہلے نیکی کر لو، کوئی خیر کا کام کر لو، جلدی سے کچھ ایسا کر لو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے، تو بارش ہو گئی تھی اور کوفہ میں کیچڑ تھا، تو آپ نے جو جوتے پہنے ہوئے تھے ان جوتوں سے چلتے ہوئے نا آپ کے پاؤں سے کچھ مٹی اڑی، تو سامنے ایک یہودی تھا، اب اس زمانے میں دیواریں کچی ہوتی تھی، اس کے دیوار پر جا کے وہ مٹی جو تھی وہ لگ گئی۔ اب امام صاحب بڑے پریشان ہوئے کہ میں نے اس کی دیوار کو آلودہ کر دیا۔ یہاں تو لوگ اپنی اینٹیں رکھتے رکھتے کئیوں کی دیواریں توڑ ہی دیتے ہیں، اور پھر وہ اس پر ماننے کو بھی تیار نہیں ہوتے، تسلیم کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتے۔ وہ کہتے پھر کیا ہو گیا، اب ہمارا یہاں گھر ہے تو ہم نے ٹرالی منگوانی نہیں تھی، ہمارا حق بنتا تھا۔ امام صاحب کے پیروں سے ذرا کیچڑ اڑا، یہودی کی دیوار پہ لگا، اس کی کچی دیوار تھی۔ امام صاحب پریشان ہو گئے، سوچنے لگے کہ اگر میں دیوار سے یہ کیچڑ اتارتا نہیں تو یہ بھی زیادتی ہے، میں نے اس کی دیوار کو گدلا کر دیا، اور اگر میں اتارتا ہوں تو کچھ مٹی اس کی دیوار کی بھی اتر جائے گی، کچی دیوار ہے، یہ بھی زیادتی ہے۔ مومن گناہ کو پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے کہ کہیں گر نہ جائے، اس کی بھی کہیں سزا نہ مل جائے۔ امام صاحب نے اس کے دروازے پہ دستک دی، وہ باہر آیا تو اتفاق سے وہ آپ کا مقروض بھی تھا، اس نے پیسے دینے تھے۔ باہر نکلتے ہی کہنے لگا اوہ آپ تو قرض لینے آ گئے، میرے پاس تو ابھی گنجائش نہیں ادا کرنے کی۔ تو امام صاحب کہنے لگے تو قرض چھوڑ، وہ میں نے معاف کیا، میرے سے غلطی ہو گئی ہے۔ میں آ رہا تھا، لکڑی کے جوتے اس زمانے میں کھڑاؤں لوگوں نے پہنے ہوتے تھے، کہا وہ میرے پیروں سے ذرا کیچڑ اڑا ہے، تیری دیوار پہ لگ گیا ہے۔
اب میں بڑی دیر سے کھڑا سوچ رہا ہوں کہ اگر میں تیری دیوار صاف نہ کروں تو میں نے یہ میلی کر دی، گدلی کر دی، یہ بھی بات درست نہیں ہے، زیادتی، اور اگر میں اسے صاف کرتا ہوں کچی دیوار سے کچھ مٹی اتر جائے گی تو یہ بھی زیادتی ہے، اب تو بتا میں کیا کروں؟ تو بے موسمہ پھل تھا نا یہ، تو بے موسمہ پھل دیکھ کے بندہ حیران ہو جاتا ہے، جو باتیں روٹین میں نہ ہو رہی ہوں وہ ذرا انوکھی لگتی ہے، بندہ حیران ہو گیا، غور سے امام صاحب کا چہرہ دیکھنے لگا، غور سے چہرہ دیکھنے لگا، ابھی تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا حضور پہلے میں نے دین اسلام کے بارے میں پڑھا اور سنا تھا، آج میں نے دین دیکھا ہے۔